سیاست کے اس کھیل میں اپنے مخالف کو گرائے بغیر کامیابی نہیں ملتی اور اپنے سیاسی مخالف کو گرانے کے لیے کیا راستہ اپنایا جاتا ہے اس کا اختیار سیاستدان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس میدان میں ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، کیے جاتے ہیں، ہر جائز اور ناجائز ہتھ کنڈا استعمال ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ذرا ہٹ کر کی جاتی ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں کے بیڈ روم سے لے کر ذاتی زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں جاتا جس کو مرچ مسالہ لگا کر میڈیا پر نہ اچھالا جائے۔ یہ سب کچھ ایک دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے تو سیاست پر انگلی نہیں اٹھتی، لیکن کچھ کھلاڑی اس دائرے سے باہر نکل کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات ذاتیہ سے ہوتی ہوئی خواتین اور گھروں تک چلی جاتی ہے۔ ہمارے سیاسی کھلاڑیوں کا اخلاقی دیوالیہ پن ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ ہمارے یہ سیاستدان اتنے گھٹیا اچھے ہیں کہ کسی اچھے شخص کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں اور نہ ہی کسی فلاحی و خیراتی ادارے کو بخشتے ہیں۔ سیاسی طور پر اس گھٹیا کھیل میں اگر کوئی جماعت پوری طرح سے ملوث ہے تو وہ نون لیگ ہے، جس کا کام ہی سیاستدانوں کی کردار کشی کرنا ہے، چاہے وہ بے نظیر ہو یا عمران خان۔ نون لیگ نے چند ووٹوں کی خاطر کسی کی نہ ماں کو بخشا، نہ بیٹی کو اور نہ باپ کو، مگر ہاتھ پھر بھی کچھ نہ آیا۔ سیاسی میدان میں اگر کسی نے باندھ کر نون لیگ کو مارا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان نے شکوں کی اصلیت لوگوں کو بتائی، جس کی وجہ سے لوگ ان کو آج جوتے مارے ہیں۔ چونکہ نون لیگ کی تاریخ رہی ہے ہارنے پر مخالف کی کردار کشی کرنا، لہٰذا اب ایک بار پھر عمران خان پر نہ ختم ہونے والے گھٹیا الزامات کا سلسلہ نون لیگ شروع کروا چکی ہے اپنے لفافوں کے ذریعے۔ عمران خان کی ذاتی زندگی پر نون لیگ چالنا آسان ہے، چاہے وہ ریحام خان کے ذریعے ہو یا پھر سیتا وائٹ کا نام لے کر، لیکن اس بار جو جواب فیاض الحسن چوہان صاحب نے دیا وہ بالکل درست جواب ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جانے والا نام نہاد صحافی محسن نقوی اپنے چینل 24 نیوز کے مسلسل اپنے آقاؤں کے کہنے پر عمران خان کی کردار کشی کر رہا ہے۔ اس کا پالتو لفافہ جس کا نام ریحان طارق ہے تو اس کی اوقات نہیں، مگر اپنے مالک محسن نقوی کے کہنے پر عمران خان کے خلاف کھل کر بونگتا ہے۔ یہ عمران خان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ ان کو دن رات ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اس کو صحافی کہنا بھی صحافت کی توہین ہے۔ یہ ہمیشہ درمیان میں اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار چوہان صاحب کے قابو آیا ہے اور ایسا قابو میں آیا کہ چینل کو اپنا لائیو شو ہی بند کرنا پڑ گیا۔ لکھتی لعنت ایسے گھٹیا لفافے اینکر پہ۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ 4 ماہ بعد کس کی بچی پیدا ہوئی تھی؟ فیاض الحسن صاحب نے تو ابھی نام نہیں لیا تو ان کو اپنا شو بند کرنا پڑ ہم لے لیتے تو شاید محسن نقوی کو اپنا چینل ہی بند کرنا پڑ جاتا۔ ان لوگوں کو اب ان کی ہی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ یہ محسن نقوی کا لفافہ خور درباری اور اس جیسے باقی غلام بھی اس ملک کے اصل دشمن ہے۔ سیتا وائٹ کیس پر سوال کرنے اور الزامات لگانے پر بالکل درست کہا فیاض الحسن چوہان نے کہ اگر کسی کی ذاتی زندگی پر مسئلہ بنا کر اہل اور نہ اہل قرار دیں گے تو اسی پاکستان میں ایک سیاستدان ہے جس کی 6 ماہ بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، اسے بھی کٹہرے میں لاؤ، حرام یا حلال۔ دوسری چیز، آپ اسی طریقے سے لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے آبجیکشن کریٹ کر کے کسی کو نااہل اہل قرار دیں گے تو اسی پاکستان کے اندر ایک سیاستدان ہے جس کی شادی کے 6 مہینے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی کٹہرے کے اندر لے کر آؤ، اس سے بھی پوچھو کہ کیا وہ حرام کے یا حلال کی اولاد ہے کس کی نہیں۔ ابھی میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے کروں، اپنے اندر جرأت پیدا کیجئے کہ نام لیں۔ آج میں ادھر تک ہی کروں گا، نہیں اپنے اندر جرأت کریں گے پیدا پیدا حوصلہ پیدا کریں گے نام لیں۔ جیسے چلیں گے جرأت بھی پیدا کریں گے۔ نہیں عمران خان کے ڈر کے، عمران خان کی خوف پہ، پی ٹی آئی کے خوف پہ آپ جناب اس انداز سے بیڈ ٹیکٹس اختیار کریں عمران خان کے لیے ذاتی زندگی کے حوالے سے اس قسم کی ڈرٹی پالیٹکس۔ جواب تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بالکل درست دیا، مگر ان کی معلومات تھوڑی سی کم ہے۔ شادی دسمبر 1992 میں، بچی کی پیدائش اپریل 1993 کو، تو پھر اس حساب سے یہ 6 نہیں بلکہ 4 ماہ بنتے ہیں۔ ہمارا مطلب ہرگز کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے۔ نون لیگ جواب مانگنے پر مزید ہے تو اگر اسی طرح سے انہی باتوں کی بنیاد پر اہلیت اور نااہلی کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر فیاض الحسن چوہان صاحب بالکل درست کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پر ایریان کا کیس ہو سکتا ہے تو پھر ہم ایک سیاستدان پر شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا کرنے کا کیس بھی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ جی بالکل، اگر عمران خان پہ یہ کیس ہوا تو پھر عوام کا بھرپور مطالبہ ہوگا 6 ماہ والا کیس بھی کھولا جائے، نہیں تو مجبوراً پھر ایسے ہی ہمیں سوشل میڈیا پہ کھولنا پڑے گا۔ فیاض الحسن چوہان نے صرف ٹھوک کر اس 2 ٹکے کے اینکر کو جواب دیا، بلکہ جس کے ہاتھ میں اس اینکر کا پٹا ہے اس کو بھی دھوکہ رکھ دیا اور کہا کہ آپ تو اینکر ہیں، ایک کے پیچھے بیٹھا ہے محسن نقوی، وہ نیب زدہ ہے۔ اور یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے کہ محسن نقوی نہ صرف بددیانت صحافی اور چور ہے بلکہ اس کے نیب میں بھی کیسز ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی جب اس گندگی کے خلاف ایکشن لیا عوام نے تو کیپٹن صفدر کو بھی خیال آیا کہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں نہیں گھسنا چاہیے۔ یہی حالت ہوتی ہے ان کی، جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو یہ دوسروں پر الٹے سیدھے الزامات لگا کر پھر مکر جاتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے ان کی منجی کے پھیر کر رکھ دی ہے۔ یہ چینل 24 نیوز پچھلے ایک ہفتے سے سیتا وائٹ کے ایشو پر عمران خان کے خلاف مہم چلا رہا ہے، مگر فیاض چوہان نے اسی چینل میں بیٹھ کر اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا اور ساتھ ہی اس کے مالی کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کر دیے۔ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے ایسے گندے لوگوں کے ساتھ، ان کو ان کی زبان میں جواب ہوگا۔ بہت اعلیٰ چوہان صاحب، اس بلیک میلر اور فیک نیوز پھیلانے والے چینل کا یہی علاج ہے۔ اس کا مالک نیب سے پلے بارگن میں کرپشن کے پیسے جمع کرانے کے بعد اب دوبارہ لوٹ مار کا بازار گرم کر رہا ہے۔ عمران ان کی آنکھ اسی لیے کھٹکتا ہے کہ نہ وہ کرپٹ ہے اور نہ ہی کرپشن کو ہونے دے گا۔ اس اینکر کا ایجنڈا، اور ان کو پہلے یاد نہیں آیا سیتا وائٹ کیس، اب جب خان کو گندا کرنے کا ہر حربہ پھیر ہوا تو اس اینکر کو لانچ کر دیا گیا۔ یہ پچھلے دنوں سے اس منصوبے پر کام کر رہے، پر اب نہیں۔ عوام کو پتا کہ کون کب کس کو کس کے خلاف کیوں بول رہا، پہلے موت پڑی تھی سب کو کیا۔ آج جب فیاض الحسن چوہان نے کرارا جواب دیا تو نون لیگ کے کیپٹن صفدر کو بھی یاد آیا کہ کسی کی ذاتی زندگی پر بات نہیں کرنی۔ اپنے منہ سے خود کہہ رہا ہے صفدر کہ ہمارے اپنے اندر سے بہت سارے لوگ نکلیں گے اگر ایسی باتیں شروع ہوئی تو کوئی تنظیم
और कोई नंगा पकड़ा जाएगा तो साफ मतलब है कि तंजीम साजी में तलाल चौधरी की तरफ इशारा है और नंगे पकड़े जाने में मोहम्मद जुबैर की तरफ इशारा है। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून इस तरफ ना जाए। वैसे कल प्याजुल हसन चौहान ने इन्हें थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, उस तरफ ना जाओ वरना नून लीग के खिलाफ भी बहुत कुछ है हमारे पास कहने को। कैप्टन सफदर इस मामले में समझदार निकला, जो पहले ही समझ गया है, इसीलिए तो कह रहा है कि इमरान खान की जाती जिंदगी पर बात नहीं करनी चाहिए थी। हर एक की जिंदगी में कमी पेशी होती है। हमारे अंदर भी कुछ लोग हैं जो तंजीम साजी में फंस गए, कोई नंगे पकड़े गए। ये 2 टके का गुमनाम एंकर जिसको 2 लोग जानते तक नहीं, ये रेहान तारिक जो रोटी को चूची कहता है, बड़ी मासूमियत से कह रहा है, ये शख्सियत का नाम ले। क्या इसे नहीं पता कि किसने शादी के 4 माह बाद ही बच्चा पैदा किया था? चौहान साहब, आपका शायद पूरा इरादा था कि आप रेहान तारिक की नौकरी खा जाए, इतना करारा जवाब देकर, मगर बच गया बेचारा। समझ नहीं आता कि ये सहाबी इतने मजबूर हैं या इन लिफाफों को सहाबत की अली बे नहीं मालूम। एक दिन इस पर भी कोई प्रोग्राम रखें क्या? हकीकत का अफसाना। रेहान तारिक लिफाफा सहाबी बेशर्म किसी की जाती जिंदगी पर सवाल करता ही क्यों है? पागल 2 टके का आरी बीए फेल सहाबी, अपनी औकात का तो इनको पता नहीं, इनकी औकात ही नहीं। ये नीम पागल पटवारी पागल पैसे के भूखे हैं बस। ये चवल एंकर है, इसके अल्फाज ही बता देते हैं कि कितने पानी में, टाइम और सवाल की सिलेक्शन ही सब कुछ बता देती है। पागल समझा हुआ है अवाम को। जब आप किसी की भी जानिब एक उंगली उठाएं तो याद रखें बाकी की 4 उंगलियां खुद आपकी तरफ है। किसी हाकम की परख तो ये होनी चाहिए कि इसने मामलात में कौम मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखा या नुकसान पहुंचाया। मगर पाकिस्तान में तो ये देखा जाता है कि किसकी कितनी बीवियां हैं और किसको कितनी तलाकें हुई। हमारी इस बुरी हालत की सबसे बड़ी वजह ही यही साबता ओ कम कीता जे। जैसे कुछ बंदों को बात समझाने के लिए 2 बंदे दरकार होते हैं कि एक गल्ला नाल समझांदा होए ते एक चपेड़ा नाल ते फिर जाके गल समझ आंदी जे। रेहान तारिक इंतहाई झूठा एंकर, फतूरी क्रिमिनल माइंड लिफाफी एंकर है। इसको लिफाफा दिया ही इसलिए जाता है कि जितना शर फैला सकते हो फैलाओ। नून लीग ने बेनजीर की किरदारकुशी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और सीता वाइट का स्कैंडल भी नवाज शरीफ के हुक्म पर इसहाक डार की सरबराही में बनाई गई सेल ने गढ़ा था। और जावेद चौधरी के मुताबिक तो खान साहब के खिलाफ सीता वाइट स्कैंडल 1996 में नवाज शरीफ के हुक्म पर मुशाहिद हुसैन सैयद, परवेज रशीद और खलील मलिक ने बनाया था। कहा गया, खातूने अव्वल को जादूगरनी कहा गया, निकाह ख्वाह को टीवी पर बिठाकर प्रोग्राम किए गए, जमाइमा पर टाइल चोरी का केस बनाया गया, इसहाक डार की निगरानी में सीता वाइट का झूठ गढ़ा गया, साबिक अहलिया से गंदी किताबी खवाई गई। नून लीग हमेशा घटिया नीच हरकतें करती है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस केस के जरिए इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई हो। याद रहे कि माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इमरान खान के खिलाफ ऐसी ही एक दरखास्त को मुस्तरद कर चुका है। उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ये केस एक बार डस्टबिन में डाल चुके हैं। जिस सीता वाइट और इसकी बेटी को लेकर इमरान खान को फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसकी हकीकत क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम या बहुत कम लोगों को मालूम है। असल कहानी ये है कि जब 1998 लॉस एंजलिस में शौकत खानम अस्पताल का फंड रेजिंग डिनर था, सीता वाइट नामी बेवा जो अरबपति खातून ने $1 मिलियन का फंड दिया, उस मौके पर इसने नहायत जज्बाती तकरीर की और इमरान से दरखास्त की कि इसकी कमसुन बेटी एरियान को गोद ले ले। चूंकि वो खुद कैंसर की मरीजा है और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, इसलिए वो चाहती है इसकी बेटी महफूज हाथों में हो जहां इसकी दौलत आसानी से इसे मुंतकिल हो सके। इमरान ने इंसानी हमदर्दी के तहत एरियान को गोद ले लिया और लॉस एंजलिस की अदालत ने इसे कानूनी गार्डियन तस्लीम कर लिया। चंद साल बाद सीता वाइट की मौत के बाद एरियान को इमरान ने जमाइमा के पास लंदन भेज दिया जहाँ वो तालीम मुकम्मल कर रही है और इसके बाद लॉस एंजलिस में अपनी जायदाद और कारोबार संभालेगी। गुज़श्ता 13 साल से इमरान ने एरियान से मुलाकात तक नहीं की है और जमाइमा ने तलाक के बावजूद एक यतीम बच्ची को पाला है और बगैर किसी लालच के इसे अपनी कफालत में रखा। जिस नून लीग ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल जैसे नेक मंसूबे को नहीं बख्शा, उससे एक सच की उम्मीद रखना बेवकूफी है। नून लीग की तरफ से इल्जामात की सियासी तारीख बहुत पुरानी है। ये 80 की दहाई से शुरू होती है जब बेनजीर भुट्टो इनके निशाने पर थी। फिर 90 की दहाई में कप्तान को सियासत में आने का शौक पैदा हुआ तो इन्हें भी नून लीग की इन तोपों के सामने आना पड़ा। 1997 के इलेक्शन में वो सीता वाइट स्कैंडल आई और इमरान खान की सियासत को बर्बाद करके रख दिया। कप्तान कई साल तक इस बार से होने वाले नुकसान की तलाफी न कर सके। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था और न ही लोगों को खास आगाही थी, मगर अब वक्त बदल चुका है। अब लोग सब समझते भी हैं और जानते हैं।